الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ جمعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون اور ماثور دعائیں جو آپ نے مختلف مواقع پر پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ پچھلے جمعے سے شروع کیا ہے، اور گزشتہ جمعے بسم اللہ کے بارے میں مختصر سی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہر عظیم الشان اور ہر محتم بالشان کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل بھی فرما دیتے ہیں اور اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں. جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد جو تقاضے ہوں ان سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام آدمی وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد بقیہ عبادات اس وضو سے انجام دی جاتی ہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ جب آپ وضو کرنا شروع کریں تو وضو شروع کرنے سے پہلے ایک تو وضو کی نیت کر لیں. وضو کی نیت کوئی لمبا چوڑا کوئی منتر نہیں ہے، اس کا کوئی لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے، صرف اتنی بات بھی اگر کہہ دے اور اس کا صرف ارادہ کر لے تو وہ بھی کافی ہے کہ میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور پاکی کو حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور پاکی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام سے میں وضو شروع کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کر دیں. اور اگر ایسی جگہ پر آدمی وضو کر رہا ہے جیسے واش روم وغیرہ ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، دل میں لے لے. زبان سے ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے. بسم اللہ کے بعد جب آدمی وضو شروع کرتا ہے تو بھی وضو پورا ہو جاتا ہے، وضو مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کرتا ہے، اس کا وضو بھی پورا ہو جائے گا. وضو مکمل ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بسم اللہ سے شروع کیے جانا والا وضو وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور بغیر بسم اللہ کے وضو وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا. البتہ فرق کہاں ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے گا تو ظاہری اور باطنی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اسے بہرور فرما دیں گے. ظاہری اور باطنی برکتوں کا وہ حامل ہوگا. اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی برکتیں عطا فرما دیں گے. لیکن اگر ایک آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ برکت حاصل نہیں ہوگی. تو کیوں نہ پھر آدمی وہ کام کرے کہ جس سے انسان کو برکت حاصل ہو جائے. اور یہ جو وضو ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے جیسے کہ سنت کا طریقہ ہے، وہ طریقہ ہر آدمی جانتا ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سنت کے مطابق کیے جانے والا وضو در حقیقت اس کے تمام ظاہری گناہوں کی پاکی کا اور صفائی کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی صفائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور سنت کے مطابق جب آدمی وضو کرتا ہے تو یہ وضو ظاہری صفائی کا بھی ذریعہ ہے اور پاکی کا بھی ذریعہ ہے. اور اس وضو سے دونوں چیزیں مقصود ہیں، صفائی بھی مقصود ہے، پاکی بھی مقصود ہے. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکی اور صفائی دونوں چیز ایک ہے، ایک نہیں ہے، الگ الگ دونوں چیزیں ہیں. پاکی الگ مقصود ہے، صفائی الگ مقصود ہے. بہت ساری چیزیں صاف تو ہیں لیکن صاف ہونے سے ان کا پاک ہونا لازم نہیں آتا. مثال کے طور پہ خنزیر جو ہے، خنزیر کیا ہے؟ پاک ہے؟ ناپاک ہے. اور ناپاک بھی کیسا؟ نجیس العین. ناپاک بھی کیسا؟ نجیس العین. یعنی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کے وہ نجیس العین اور ناپاک ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی آج کل جو خنزیر کے جو بڑے بڑے فارم ہیں اس میں بڑی جدید صفائی کا نظام ہوتا ہے اور بڑے صاف ستھرے طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے اور صاف ستھرے طریقے سے ان کی باقاعدہ خدمت کی جاتی ہے اور ان کی نزاکتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو صاف تو ہے لیکن قیامت تک کے وہ پاک نہیں ہوں گے، وہ ناپاک رہیں گے. شراب ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت بوتل کیوں نہ ہو، وہ دیکھنے میں کتنی حسین بوتل میں وہ شراب کیوں نہ ہو، لیکن وہ نجس ہے، ناپاک ہے. چاہے اس پر آپ کوئی بھی لیبل لگا دیں لیکن لیبل لگانے سے وہ پاک نہیں ہو سکتی، وہ ناپاک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ شریعت میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، ایک پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے. شریعت نے جس طریقے سے وضو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، سنت کے مطابق اگر آدمی اس طریقے سے وضو کرے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے، وضو کے درمیان جو دعائیں ہیں جس میں سے ایک دعا میں آج ابھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس دعا کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ وضو جو ہے وہ
پاکی کا بھی ذریعہ ہوگا، صفائی کا بھی ذریعہ ہوگا، گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا۔ خیر، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ وضو شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرتے، اور درمیان میں وضو کے ایک دعا ایسی ہے کہ جو مستقل آپ اسے پڑھتے رہتے، وہ دعا مستقل آپ پڑھتے رہتے۔ اصل تو آج اس دعا کی تشریح ہے۔ آج تو اصل میں طبیعت تقریباً ایک ہفتے سے میری صحیح نہیں ہے، اور آج بالکل بیان کا میرا نہ ہمت ہے نہ میرا موڈ ہے۔ ابھی انجیکشن لگوا کر ابھی آ رہا ہوں تاکہ میں کچھ آپ کے سامنے بول سکوں، اور پہلے سے چونکہ کوئی اطلاع بھی آپ لوگوں کو نہیں تھی، اس لیے آپ حضرات آئے تھے تو میں نے کہا کہ چلو جتنی دیر بھی ہمت ہو تھوڑی بات کر لیں گے، ورنہ آج موڈ جو ہے وہ صرف خطبہ اور نماز کا تھا۔ ایک دعا اسے یاد کر لیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک دعا یاد نہیں ہوگی، اس دعا کو جب تک بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، جب تک اس دعا کو بار بار پڑھیں گے نہیں، پھر یہ کہنا سننا سب بیکار ہے۔ دعا آسان سی ہے، 3 جملے ہیں اس دعا میں، اس کو یاد کر لیا جائے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے، اس دعا کے ذریعے کیا بات بتلائی جا رہی ہے اور کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، کن چیزوں کی طرف ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ آسان ہے، آپ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کی زبان پر بھی آ جائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ آسان سی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تمہارے لیے تو آسان ہے، ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے۔ آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہے، آپ دعا کتاب والی جو دعاؤں کی جو کتاب ہے وہ خرید لیں، اس میں آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی، تشریح وہاں نہیں ملے گی، تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے جملے، 3 چھوٹے چھوٹے جملے۔ اب اس کا ذرا سا ترجمہ پہلے سمجھ لیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ میری مغفرت فرما دیں۔ ووسع لی فی داری، میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دیں، کشادہ کر دیں۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں۔ اب اس وضو کے دوران اس دعا کے پڑھنے کا کیا موقع ہے، اور کن چیزوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگیں اور آپ یہ دعا پڑھیں، اور پھر آپ نے امت کو یہ چیزیں سکھائیں۔ پہلے جملے پر آ جائیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ معصوم عن الخطا، وہ معصوم ہے ہر طریقے کے گناہوں سے، اور جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اعلان کر دیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، آپ معصوم ہیں ہر طرح کے گناہوں سے۔ تو سوال یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم بھی ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ بھی فرمایا ہے، اور پھر آپ اس دعا کو ہر وقت وضو میں پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب گناہوں کو معاف کرنے کا؟ آپ سے تو گناہ ہوئے ہی نہیں، آپ تو گناہوں سے ویسے ہی معصوم اور محفوظ ہیں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انی لاغفر اللہ لکل یوم 70 مرہ، میں روز آنا 60 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، اور یہ 70 کا جو لفظ ہے وہ حضرات محدثین کی نظر میں اور ان کی اصطلاح میں یہ بیان عدد کے لیے نہیں ہے، یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا معنی؟ کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے اب سوال یہ کہ کیوں آپ استغفار کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کام تو وہ ہیں کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اس پر ہم استغفار بھی کر لیتے ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو دیکھا جائے تو گناہ کے وہ زمرے میں ہے لیکن اس سے آدمی استغفار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز ہی پڑھی جنہوں نے پڑھی، نماز کے اندر جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، دھیان کہیں، توجہ کہیں، بس ایک چل رہی ہے مشین، سوئچ جو ہے وہ آن کر دیا ہے، چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، مسلسل کوئی حساب کتاب کر رہا ہے، کوئی دیگر معاملات اپنے نمٹا رہا ہے۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ، یاد ہوگا آپ کو، حاجی صاحب کا۔ تو نمازوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ نماز میں بھی بس اوقات نماز کے بعد اگر آدمی پوچھ لے کہ بھائی ابھی جو ہے وہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، تو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، حالانکہ نماز میں کھڑے ہیں، تکبیر اولی سے نماز میں شریک ہیں، چونکہ ذہن جو ہے وہ حاضر نہیں ہے ذہن۔ اب آپ بتائیں کہ کسی معمولی سے معمولی حاکم کے آدمی آگے کھڑا ہو اور اس کے سامنے پیش ہو اور اس طریقے سے غائب دماغی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ بات کر رہا ہو، اس کا ذہن کہیں اور ہو، دماغ اس کا کہیں اور ہو، توجہ اس کی کہیں اور ہو، تو ایسا آدمی عام طور پر سزا کا مستحق گردانا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو سزا دی جاتی ہے کہ تمہیں آداب نہیں معلوم، کہاں کھڑے ہو؟ تو ہم جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم راز و نیاز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف متوجہ ہے لیکن ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ غائب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حاضری پر سزا ملنی چاہیے۔ کیسے تم ہمارے دربار میں کھڑے ہو؟ کہاں ہے تمہاری توجہ؟ کہاں ہے تمہارا دھیان؟ یہی آداب اور یہی شان ہے ہمارے دربار میں کھڑے ہونے کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ وہ اس دماغی غیر حاضری کو بھی قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما رہے ہیں، اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ چلو کھڑے تو ہو نا۔ تو بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ جو بسا اوقات آدمی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں لیکن آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اس پر بھی استغفار اللہ تعالیٰ سے۔ اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
इस्तग़फ़ार क्यों कर रहे हैं? तो उलमा ने उसकी वजह ये लिखी, उसकी वजह ये लिखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात में, आपके मरातिब में लम्हा बलम्हा, दर्जा बदर्जा अल्लाह ताला इजाफा फरमाते रहते हैं। जब आप इस दर्जे पर पहुंचते, मेरी बात समझ लें, जब आप इस दर्जे पर पहुंचते तो उससे जो निचला दर्जा था, अंदाजा आपको यह होता कि उसमें मुझसे कोताही हो गई है। हालांकि वो कोताही नहीं है, आपको यह अंदाजा होता कि इसमें मुझसे कोताही हो गई, उस पर आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते। फिर उससे जब अगले दर्जे पर जब आप पहुंचते तो उससे निचले दर्जे को जब देखते तो लगता कि इसमें कोई हक कोताही हो गई है, कोई कमी रह गई है, उस पर आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते। तो जो जो ऊपर के दर्जात पर जब आप पहुंचते तो निचला दर्जा आपको कोताही नजर आती, उसमें कमी नजर आती। इसीलिए तो सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायात में आता है कि पूरी रात अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर राज़ो नियाज करते रहते, लंबे लंबे कायदे, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सिजदे, जी लंबा लंबा जलसा, ये सब कुछ कर कराकर आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो यूं दुआ करते और यूं इल्तिजा पेश करते कि मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक। ए अल्लाह, जिस तरह आपकी इबादत का हक़ है वो मुझसे अदा ना हो सका, जिस तरह आपको पहचानने का हक़ था वो अदा ना हो सका, उस तक़सीर और कोताही पर मैं आपसे इस्तग़फ़ार करता हूं। बहरहाल, तो पहला जुमला यह बताया जा रहा है कि आप, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि आप ये, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप यूं दुआ करें, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दें। इसमें इशारा एक और बात की तरफ भी है, और वो इशारा इस बात की तरफ है कि देखिए, जब आदमी, अच्छी तरह दरअसल इस बात को समझ लें, जब आदमी ज़ाहिरी तौर पर सुन्नत के मुताबिक सही तरीके से जब आदमी वजू करता है तो उस वजू से उसके ज़ाहिरी जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला बगैर तौबा के भी माफ कर देते हैं, बगैर तौबा के भी अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आदमी हाथ धोता है तो हदीस शरीफ में कि हाथ से किए हुए गुनाहों को अल्लाह ताला धो देते हैं और माफ कर देते हैं। जब आदमी मुंह धोता है तो मुंह जब धोता है तो जबान से निकले हुए गुनाह, आंखों से निकले हुए गुनाह अल्लाह ताला उसे भी माफ फरमा देते हैं। जिस जिस उज़्व को इंसान धोता है वजू में, वो सारे के सारे गुनाह जो है वो धुलते चले जाते हैं, उस पे आपको अलग से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत नहीं है। और सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बसीरत अता फरमाई थी, वो बसीरत अता फरमाई थी कि मुझे पता चल जाता था कि कौन आदमी कौन सा उज़्व धो रहा है और उसके उस उज़्व के धोने से कौन सा गुनाह धुल रहा है और कौन सा गुनाह उसका खत्म हो रहा है, मुझे नजर आ जाता था। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी किताबों में लिखा है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जब उनके बराबर में कोई आदमी वजू करता और जब वो अपने वजू के जो आज़ा है वो जब धोता तो हर उज़्व से किए हुए गुनाहों को वो देख लेते थे कि इसने ये गुनाह इसने किए हैं और इससे ये गुनाह सरजद हुए। अल्लाह ताला ने ऐसी उन्हें बसीरत अता फरमाई थी। तो अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, यानी ज़ाहिरी गुनाह तो अल्लाह आपने माफ कर दिए इस वजू के जरिए, लेकिन जो बाकी जो गुनाह है जो तौबा से माफ होंगे, अब मैं आपसे तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करता हूं ताकि मेरे वो गुनाह भी माफ हो जाएं। पता नहीं आपको मैं सही तरह आज समझा पा रहा हूं कि नहीं। यानी वजू के में जो आज़ाद धुलते हैं उससे सगीरा गुनाह तो खुद ब खुद माफ हो जाते हैं, चाहे आप नियत करें या ना करें, उसके लिए तौबा का लफ्ज़ ज़बान से बोलें या ना बोलें वो तो माफ हो जाएंगे। लेकिन ये जो दुआ सिखलाई जा रही है, इस दुआ में इस बात की तरफ इशारा है कि सगीरा गुनाह तो हमने माफ कर दिए, अब बहुत सारे गुनाह वो हैं कि जिन पर तुम्हें ज़बान से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अब अल्लाह ताला से यूं कहो
کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے انشاءاللہ وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ظاہری گناہ بھی معاف ہو گئے اور باطنی گناہ بھی معاف ہو. دوسرا جملہ جو ہے اس دعا میں وہ ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما دیں. میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما دیں، وسیع فرما دیں. حدیث میں یہاں گھر کے لیے کشادگی کا لفظ کا ذکر ہے، حسن اور خوبصورتی کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ میرے گھر کو خوبصورت بنا دیں. تو علماء نے لکھا کہ ظاہری کشادگی بھی مراد ہے اور باطنی کشادگی بھی مراد ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا گھر عطا فرمائے کہ ظاہری طور پر اس میں کشادگی ہو، کمرے بڑے ہوں، صحن ہو، برآمدہ ہو، جی آنگن ہو، اور جب آدمی گھر میں جائے تو ایسا محسوس نہ ہو کہ کسی دڑبے کے اندر آدمی محبوس ہو گیا ہے. اچھا لگے دل کو، بڑا گھر ہو، چوڑا گھر ہو، سارے لوگ آرام سے اس میں سہولت سے رہ لیں. یہ ہے ظاہری کشادگی. اور باطنی کشادگی کیا ہے؟ باطنی کشادگی یہ ہے کہ جو گھر کے اندر رہنے والے ہیں ان کے دلوں میں بھی آپس میں محبتیں ہوں، ان کے دلوں میں بھی آپس میں جوڑ ہو. یہ نہ ہو کہ گھر تو بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے لیکن جب اندر جا رہے ہیں تو بیوی سے کرکر ہو رہی ہے، بچوں سے نوک جھوک ہو رہی ہے، گھر میں جو اندر افراد رہتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اتنا عالی شان جو محل ہے وہ اس کے لیے محل نہیں ہے، وہ اس کے لیے جہنم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو کشادہ فرما دیں، میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما دیں. ظاہری کشادگی بھی اور باطنی کشادگی بھی. ظاہری کشادگی میں نے آپ کو بتا دیا، اور باطنی کشادگی کہ گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں ان کے درمیان آپس میں محبتیں ہوں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے تعلق ہو، ایک دوسرے سے خیر خواہی ہو، ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ان کے دل میں ہو. یہ ہے باطنی کشادگی. تو یہ دعا فرمائی. 2 جملے ہو گئے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اور تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے وبارک لی فی رزقی، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں. جتنی دعائیں احادیث میں رزق کے سلسلے میں آئی ہیں، تمام ذخیرہ احادیث میں، تمام ذخیرہ احادیث میں، اس میں آپ کو ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا، آپ تلاش کر لیں، ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ لفظ ملے کہ اللہ میرے رزق میں کثرت پیدا فرما دیں، میرے رزق میں زیادتی فرما دیں. ایک آپ کو دعا ایسی نہیں ملے گی. ہر دعا میں آپ کو یہ جملہ ملے گا میرے رزق میں برکت عطا فرما دیں، برکت عطا فرما دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. کثرت مطلوب نہیں ہے، برکت مطلوب ہے. کثرت ہو برکت سے خالی ہو کوئی فائدہ نہیں. کم ہو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے کافی. تھوڑی سی چیز ہو عزت کے ساتھ مل جائے، راحت کے ساتھ مل جائے، خیر و برکت کے ساتھ حاصل ہو جائے، اللہ اس میں برکت پیدا کر دے، وہ جسم کے لیے نافع بن جائے، صحت کے لیے مفید بن جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ بہت مل جائے برکت اڑ جائے. آج دنیا جو ہے وہ برکت کے لفظ سے ناشنا ہے. آج ہم برکت کے لفظ کو نہیں جانتے. آج ہماری جو دعا ہے وہ دعا ہم کیا کرتے ہیں؟ بولے کثرت کی دعا مانگتے ہیں. کثرت، یا اللہ یہ رزق بہت زیادہ ہمیں دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے. یہ دعا نہیں کرتے اللہ جو رزق آپ نے عطا فرمایا ہے اس رزق میں برکت مقدر فرما دے، اس رزق میں برکت مقدر فرما دے. اور انشاءاللہ جب اللہ کی طرف سے جب برکت ملے گی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی. تو وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے. اس حدیث میں ہے کہ
من سعادت المرء، من سعادت المرء، آدمی کے نیک بخت ہونے کی 3 علامتیں، آدمی کے نیک بخت ہونے کی 3 علامتیں۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن الواسع، کشادہ گھر، والمرکب الہنی، عمدہ اور اچھی راحت والی سواری۔ جس آدمی کو یہ 3 چیز مل جائیں وہ سعادت مند آدمی ہے۔ جس آدمی کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، المرأة الصالحہ، والمسکن الواسع، والمرکب الہنی، اچھی بیوی، کشادہ گھر اور اچھی اور عمدہ سواری، جس کو یہ مل جائے وہ نیک سعادت مند آدمی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کی جو یہ دعا ہے، وضو کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ بس مختصر جتنی میں بات آج کر سکا وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس دعا کو یاد کر لینے کا اہتمام کر لیں اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور اگر یاد نہ ہو تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب دعاؤں کی مختصر سی کتاب ہے حضرت کی، جتنی آگے میں دعائیں آگے آپ کو بتا دوں گا وہ دعائیں بھی آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ اس کتاب کو خرید لیں اور اس کو دیکھ کر ان دعاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کے فائدے اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور میں نے 2 جمعے سے میں یہ بات مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لانے سے سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کمزور تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور یہی ہمارا اصل مقصد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔